چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا اوبویسلی ایک ذاتی تعلق بھی ہے بیت اللہ سے، سبھی مسلمانوں کا ہے ویسے تو، بالکل ساروں کا ہی ہے، لیکن آپ سے چونکہ ہم ابھی بات کریں بہت سالوں سے ہے، یہ مسلسل دوسرا سال ہے کہ ان حالات میں حج ادا ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ منظر کیسے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کیا یہاں لوگوں کا پوری دنیا سے جانا، ایک رونق تھی، ایک دوسرے سے ملنا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع، تو اب بالکل ایک چینج ہو گیا سیناریو پچھلے 2 سالوں سے۔ دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشکر ہے، اس کا شکر ہے کہ کرونا کی وبا کے باوجود گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی حج موقوف نہیں ہوا، بلکہ مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچ رہے ہیں، مینا میں پہنچ چکے ہیں، اور آج جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی عرض پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہماری دعائیں سننے والا ہے، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری دعا سنے گا اور انسانیت سے اس وبا کو ختم کر دے گا۔ یہ منظر اگرچہ بڑے دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک راحت بھی دیتے ہیں، ایک خوشی بھی دیتے ہیں، اس بات کا بھی احساس دیتے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ کرونا کی وبا کے باوجود اس سال حرمین شریفین میں داخل ہوئے، انہوں نے عمرہ کیا، طواف کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دی، کوئی ایک بھی ان میں سے کرونا کا مریض نہیں تھا، نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ سعودی عرب کی حکومت نے بہت اچھے گزشتہ سال بھی انتظامات کیے اور اس سال بھی انتظامات کیے۔ اچھا حافظ صاحب، یوں تو حج کا موقع ظاہر ہے پوری دنیا کو کہ مسلم امہ کو اتحاد دکھانے کا ہوتا ہے، لیکن اس بار پیغام اتحاد کے ساتھ ساتھ احتیاط کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا۔ بالکل بہت ضروری ہے جی احتیاط۔ دیکھیے، ہمیں یہ جو جاہلانہ باتیں ہیں نا، ان میں نہیں آنا چاہیے۔ کرونا ایک حقیقت ہے، اس نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے، تو مسلم امہ کو جہاں اتحاد کی بات کرنی ہے، وہاں اتفاق کی بات کرنی ہے، وہاں احتیاط کی بھی بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر صفائی اور احتیاط، اور عید کے موقع پر جو مساجد میں انتظامات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرنا، گھر سے وضو کر کے جانا، اپنا جانماز لے کے جانا، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کا بھی حکم ہے اور احتیاط کا بھی حکم ہے، اور صفائی یہ نہیں ہے کہ میں نے قربانی تو کر دی ہے اور پھر اس کا گند جو ہے وہ لوگوں کی اذیت کے لیے پھینک دوں۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ کرونا کی وبا کے پھیلنے کا ایک سبب جو ہے وہ صفائی نہ ہونا ہے، عدم احتیاط۔ حافظ صاحب بہت ہی اچھا میسج دیا، خاص طور پہ ساری چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، صفائی کے معاملے میں پھر ہم تھوڑی سی بے احتیاطی کر لیتے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، اس وقت پوری دنیا ایک خوف میں مبتلا ہے، اوبویسلی وبا کے دور میں سب ڈرے ہوئے ہیں، پھر مسلم دنیا کے اپنے مسائل بھی ہیں، تو حجاج کرام پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا خصوصی دعا ہونی چاہیے اس موقع پر؟ ہمارے گناہوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان ابتلاؤں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ تو آج تو ویسے بھی حج کا دن ہے، اور کل ہمارے ہاں چونکہ 9 ذی الحج ہوگی، آج عرب دنیا میں ہے، اور یہ ایام بڑے مقدس ہیں، یہ 10 ایام جو ہیں، لہٰذا ایک ایک لمحہ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔
अल्लाह से मांगने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर वक्त हमारी शायरक से ज़्यादा करीब है। तो हमें ख़ास दुआ अल्लाह से ये करनी चाहिए कि अल्लाह इस उम्मत पे जो इब्तलाएँ और आजमाइशें हैं उन्हें ख़त्म कर दे और उम्मत मुस्लिमा को वहदत और इत्तेहाद दे दे। और ये जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, कश्मीरी हैं, शामी, इराक़ी, जहाँ जहाँ मज़लूम इंसानियत है, पूरी इंसानियत के लिए हमें दुआ करनी है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू। हाफिज़ ताहिर, बिल्कुल, महमूद अशरफी साहब। और सफाई के बारे में जो बात की है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाकई हम बहुत से और पहलुओं पे को ऑब्वियसली मद्देनज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे इस मौके पे, लेकिन ये वाली बात जो है ज़रा पीछे रह जाती है।